طلباء اور اولیاء طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام ہی جانتے ہیں، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے طلباء مدارس کی رہنمائی کے لیے بالکل بیسک سے جو سوالات ہو سکتے تھے ان تمام کا احاطہ کیا، اور تقریباً انٹر تک کے ہم نے اس کے جوابات دیے تھے۔ اب بعض دوست احباب نے کمنٹس میں سوالات پوچھے ہیں، آپ حضرات بھی اپنے سوالات کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ایپیسوڈ میں ان تمام سوالات کے جوابات دے سکیں۔ انشاءاللہ آج ہماری کوشش ہوگی ہم انٹر سے لے کر آگے جو پروفیشنل گروپس ہو سکتے ہیں ان تمام تک کی جو ہے نا سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے الحمدللہ محمد رضا احمد صاحب۔ رضا بھائی آپ کا بہت بہت استقبال جزاک ہے۔ اللہ خیر۔ جی، سب سے پہلے تو وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ بے شک۔ طلباء اور اولیاء طلباء، آپ لوگوں کو وسوسوں کے ذریعے میں اس کے جھٹے میں نہیں آنا ہے، بس یقین کی راہ پر چلتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا ہے۔ قرآن پاک میں رب ذوالجلال فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو نے ارادہ کر لیا ہے تو بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کر۔ تو عزیز طلباء، آج ہم ہمارے رضا بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ طلباء مدارس رسمی گروپس عام طور پہ جو دیکھنے میں آتا ہے، یہ مسلمان لوگوں کو ڈاکٹرس یا پھر انجینئرس ہی یہی گروپس میں وہ لیتے ہیں، تو اس کے ہٹ کر مسلمانوں کو کن کن پیشوں کو اختیار کرنا چاہیے اور کن پیشوں میں ہماری ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ تو ہم رضا بھائی سے پوچھتے ہیں۔ رضا بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح ریگولر کے اندر بائی پی سی سی ایم پی سی ہوتا ہے، اسی طرح کیا ٹاس سے اگر کوئی ایگزام دے رہا ہے تو اس کے اندر بھی اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں؟ جی بالکل، ٹاس کے اندر بھی جس طریقے سے ریگولر میں آپ بائی پی سی یا ایم پی سی یا سی سی یا ایچ ای سی یہ لے سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اوپن میں بھی جو ہے یہ تمام گروپس آپ کو ملتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تھوڑا ٹھہرنا ہوگا اور آگے کے مستقبل کا فیصلہ یہی کرنا ہوگا جی کہ آپ کو مستقبل میں کون سے فیلڈ کو اختیار کرنا ہے، اسی جی حساب سے آپ کو یہ انٹر کے گروپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں یا ڈاکٹریٹ میں کوئی بھی کورس کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے ایم بی بی ایس ہے یا بی او ایم ایس ہے یا پھر بی ڈی ایس ہے، ڈینٹل کورس وغیرہ ہے، جی تو اس کے لیے آپ کو بائی پی سی سلیکٹ کرنا ہوگا۔ جی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے مطلب انجینئر بننا ہے، تو اس کے لیے ایم پی سی ہے اور ایم ای سی ایک گروپ ہے، یہ جی دونوں لے کر کے آپ جو ہے انجینئرنگ کے شعبے میں آگے کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے جی علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اکاؤنٹنٹ بننا ہے اور بینکنگ لائن میں جانا ہے، تو آپ سی سی یا پھر ایچ ای سی لے کر اس لائن میں جا سکتے ہیں۔ جی اسی طرح اگر کوئی لیکچرار شپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہو یا پھر کوئی گورنمنٹ جابس کے لیے، اور سب سے اہم جس کے اندر مسلمانوں کو بہت شدید ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، کمی محسوس کی جا رہی ہے، سول سروسز ہے، جی اس کے بہت اندر اچھا۔ جبکہ جو ہے نا اسلام مخلوق کی خدمت میں بہت ابھارتا ہے، جی تو اس کے اندر جو ہے نا کن ذرائعوں کو اپناتے ہوئے کن ہاں، یہ گروپس کو آپ نے لیتے ہوئے آگے بڑھ بہت سکتے ہیں؟ اچھا کوشچن اٹھایا ہے کہ مسلم قوم کو کون سے شعبے میں ابھی زیادہ ترجیح دینا چاہیے۔ الحمدللہ انجینئرنگ شعبے میں خاص طور پر تلنگانہ میں بہت زیادہ مسلمان الحمدللہ اچھے خاصی تعداد میں جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر میں بھی الحمدللہ جا رہے ہیں، مزید جانے کی ضرورت اس میں بھی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو شعبہ ہے وکالت کا، جو شعبہ ہے لائرس کا جو شعبہ ہے، اس شعبے جی میں بہت کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ بالکل بالکل اور تقریباً ہمارے جو مسلم عورتیں ہیں یا مسلم مرد ہیں، وہ اپنے مسائل کو لے کے غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں، جس کی وجہ حالانکہ سے ان صحیح کو رہنمائی نہیں صحیح ہو رہی۔ رہنمائی نہیں ملتی اور پیسے کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ جی تو اگر ہمارے لوگ رہیں گے، خاص طور پر مدرسے کے طلباء اگر رہے، علماء رہیں، اس لائن کو چوز کریں تو بہت بہتر ہے۔ بالکل آ، اس کے لیے آپ سی سی اگر کر لیے ہیں یا ایچ ای سی بھی کر لیے ہیں، تو انٹر کے بعد جو ہے 12ویں کلاس کے بعد آپ 5 سال کا انٹیگریٹڈ کورس ہوتا ہے ایل ایل بی کا، جی 5 سال کا۔ جی تو اس کے لیے ایک پروسیس یہ ہے کہ آپ انٹرنس ایگزام ہوتا ہے، اور انٹرنس ایگزام 2 سطح کا ہوتا ہے، ایک ریاستی سطح پر ہوتا ہے اور ایک نیشنل قومی سطح پر ہوتا جی ہے۔ ریاستی سطح پر جو ہوتا ہے اس کو لا سیٹ کہتے ہیں، اور جو قومی سطح پر ہوتا ہے وہ کلیٹ ہوتا ہے، کامن جی لا ایڈمیشن ٹیسٹ۔ جی تو یہ 2 انٹرنس ٹیسٹ لکھنے کے بعد آپ کسی بھی یونیورسٹی میں ایز اے ایل ایل بی کا کورس انٹر کے بعد 5 سال کا لے سکتے ہیں۔ جی اور اس بہت کے علاوہ آپ نے کہا کہ یو پی ایس سی مطلب سول سروسز کی جو وہ ہے، آئی ایس ہے، آئی پی ایس ہے، آئی ایف ایس ہے، یہ کہ بڑا شعبہ ہے، ہندوستان کا بہت ہی جانا مانا شعبہ ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر علماء کو آنا چاہیے۔
اور کیونکہ اس میں سماج کی خدمت کا موقع ملتا ہے، اور اس کورس کو بھی جو ہے ہم اس اوپن کے ذریعے کر سکتے ہیں. یعنی کہ 12ویں میں اگر آپ کوئی سا بھی گروپ سلیکٹ کرے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈگری کریں ہیں، کوئی سی بھی ڈگری کریں ہیں، تو اس کے بعد آپ آرام سے یو پی ایس سی کے سائٹ پر جا کر ہر سال ایگزام ہوتا ہے، آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں. اس کے پورے ہندوستان میں فری کوچنگ سینٹرز مسلم کمیونٹی چلا رہی ہے اس کے لیے. جی ماشاء اللہ، بالکل بہترین جب آپ نے عنایت فرمایا. اگر کوئی جو ہے گورنمنٹ ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہو تو اس کے کیا جی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور لیکچرار کے لیے اس کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جی کن میں کن سمجھ رہا ہوں کہ امتحانات؟ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مدارس کے طلبہ اگر گورنمنٹ ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں تو کیا جی کرنا ہوگا. جی تو مدارس کے طلبہ اگر گورنمنٹ ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 12ویں کریں، اور 12ویں کے بعد جو ہے دو قسم کا کورس ہوتا ہے. ایک انٹر کے بعد ڈی ایل ایڈ ہوتا ہے، ڈپلوما ایلیمنٹری ایجوکیشن، جو کہ پرائمری سطح تک پڑھانے کے لیے وہ اہلیت رکھتا ہے، اہلیت والا بن جاتا ہے اس کورس کرنے کے بعد جی 8ویں کلاس تک. جی اور ڈگری کے بعد ایک بی ایڈ ہوتا ہے، بیچلر آف ایجوکیشن. تو وہ کرنے کے بعد سرکاری جاب کے لیے جب بھی ویکینسیز آتی ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو وہ اوپن سے بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ اوپن سے کیا ہوا ہے تو اوپن کرنے کے بعد آپ ڈگری کریں یا پھر ڈی ایل ایڈ کر لیں. جی انٹر کے بعد ڈی ایل ایڈ کریں گے تو آپ پرائمری کے لیے جو ہے آپ ایلیجیبل رہیں گے. اس کے بعد یہ اس کے مراحل ہیں کہ پہلے آپ انٹر کریں گے، اور انٹر میں بھی جب آپ کو اگر کوئی پروفیشنل کورس چوز کرنا ہے، یعنی کہ ڈی ایڈ یا بی ایڈ چوز کرنا ہے، تو اس میں منیمم جو ہے 50% سے آپ کو پاس ہونا ضروری ہے انٹر کے اچھا لیے. جی تو 50% جب پاس ہوں گے تو اس کے لیے بھی انٹرنس ایگزام کنڈکٹ ہوتا ہے، ڈی سیٹ جس کو کہا جاتا ہے ڈی ایل ایڈ کے لیے. جی اور بی ایڈ کے لیے ایڈ سیٹ کنڈکٹ ہوتا ہے ڈگری کے بعد. جی تو وہ انٹرنس ایگزام دینے کے بعد آپ کا ڈی ایڈ میں ایڈمیشن ہوتا ہے. دو دو ڈھائی سال کا وہ کورس ہے. وہ کورس کرنے کے بعد پھر ریاستی سطح پر اور قومی سطح پر ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے. جی وہ ٹیسٹ بھی پاس کرنا کمپلسری ہے ایک ٹیچر جی بننے کے لیے. جی یا آپ ریاستی سطح کا ٹی ایس ٹیٹ پاس کریں یا پھر سی ٹیٹ سینٹرل ٹیٹ پاس کریں. جی یہ پاس کرنے کے بعد جو ہے پھر کہیں بھی اگر گورنمنٹ نوٹیفیکیشن نکالتی ہے ویکینسیز کے لیے تب اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے سرکاری جاب حاصل کر سکتے ہیں جی. ٹیچر ابھی کے آپ نے ڈی ایڈ اور بی ایڈ کی بات کی تو کچھ ایم ایڈ بھی ہوتا ہے، وہ کہاں لیے. سے ہاں، کہاں تک کے ایم لیے؟ ایڈ آپ جب بی ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر پی جی کر لیں گے، یعنی ماسٹر بھی بن جائیں گے، اس کے بعد جی آپ ایم ایڈ کے لیے ایلیجیبل اہلیت رکھتے ہیں. تو جی ایم ایڈ اگر کر لیتے ہیں تو آپ لیکچرر کے لیے آپ یعنی کہ کالج میں آپ پڑھا سکتے ہیں. اچھا. ابھی آپ نے جو ہے نا تھوڑی دیر پہلے بات عرض کی تھی کہ آپ کو یہیں سے چوز کرنا ہے کہ آپ آگے جا کے کیا بننا چاہتے ہیں. جی تو میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ ماہرین یہ بتلاتے ہیں جو کام کرتے ہوئے آپ کو وقت کا اندازہ نہ ہو، یعنی آپ کوئی کام لے کر بیٹھے ہیں، کتنا وقت گزر گیا یہ آپ کو پتہ نہیں چلا، تو یہ چیز کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ اسی طرح کا شعبہ اختیار کریں. ہمارے پاس عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بچے کا ذہن ہے انجینئر بننے کا، لیکن وہ جو ہے کوئی اور شعبہ اختیار کر لیتا ہے، یا تو اس کی قابلیت سے کم ہوتا ہے، قابلیت سے زیادہ ہوتا ہے. اگر کوئی طالب علم ہے جو سی ای سی لینے کے قابل ہے، جو حالانکہ وہ بھی جو ہے بڑا اہم اس کے اندر سبجیکٹس ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سی ای سی بولتے ہی جو ہے نا عام طور پہ جو ذہن ہے سی ای سی ارے بالکل آسان ہوتا، لوگوں کا کچھ ایسا سمجھنا ہے، جبکہ سی ای سی روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والے سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اگر کوئی طالب علم سی ای سی لینے کا اہل ہے اور وہ جو ہے نا ایم پی سی لے رہا ہے اپنے دوستوں کے کہنے پہ، کسی اور کے کہنے پہ، تو وہ آگے جا کے بڑا پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اگر کوئی بی او ایم ایس لیتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ طلباء مدارس کو بی او ایم ایس لینے کے بعد بہت ساری آسانیاں ہوتی، چونکہ وہ مادری زبان جی سے اس کا تعلق ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو چیزوں کے سمجھنے میں، اس کے سمجھانے میں، اس سے فائدہ اٹھانے میں بہت زیادہ فائدہ اس سے ہاں، یہاں ہوتا پہ ہے. میں آپ کو روکوں گا. طلبہ مدارس کے لیے خاص طور پر ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. تو طلبہ مدارس کے لیے جو میدان ہے، ایک انٹر کے بعد یونانی ڈاکٹر بننے کا ایک بڑا میدان ہے. بہت جی سہولتیں ہیں، وہ آسانی سے اس کو ریچ کر سکتے ہیں وہاں پر. جی دوسرا آئی ایس آفیسر بھی بن سکتے ہیں. بہت سے ٹیلنٹڈ ہمارے مدارس کے فارغین ہیں، وہ لوگ بھی اگر اس چیز کو کریک کر سکتے ہیں. جی اور حالیہ جو ہے 2017 یا 18 میں کا جو رزلٹ آیا تھا، ایک جی مصباحی صاحب جو جی اشرفیہ سے فارغ تھے، انہوں نے جی ماشاءاللہ آئی آر ایس جو ہے آفیسر بنے ہیں وہ یو پی ماشاء ایس سی لکھ کر کے. اللہ. جی تو مثالیں ہیں اپنے پاس. جی تو اگر کوئی مدارس کے طلباء چاہتے ہیں کہ وہ مطلب بی او ایم ایس کرے، بیچلر آف یونانی میڈیسن سرجن، ڈاکٹر جی بنے، وہ بھی ایم بی جی بی ایس کے برابر ہوتا ہے، تو وہ بھی انٹر میں بائی پی سی لے اور بہت ہی آسان طریقے سے جو ہے آپ بی او ایم ایس کر سکتے ہیں. اور امامت کرتے ہوئے یا مدرسے میں پڑھاتے ہوئے اپنے کلینک چلا سکتے ہیں آرام سے. اور اس کلینک کے بالکل علاوہ گورنمنٹ کے جو
ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں جی بھی یونانی آیوش ڈپارٹمنٹ الگ سے ہے ان کا، تو جی وہاں پر بھی گورنمنٹ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں آپ اس کے لیے. ماشاء اللہ، بہت بہترین ذرائع ہے.